अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 13 है और इसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू रिड्यूस फटीग एंड बोर्डम। ये सनती इदारों में थकान और बोरियत में तखफीफ कैसे कर सकते हैं, या सनती इदारों में थकावट और बोरियत पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है ताकि वर्कर्स की एफिशिएंसी को बेहतर किया जा सके, थकान और बोरियत को कम करके। ये एक हकीकत है कि हर फर्द थकान महसूस करता है और उसका शिकार होता है, और इस अमर से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि थकान को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना मुमकिन नहीं, और बाज़ लोग दूसरों की निस्बत जल्दी थक जाया करते हैं। तजर्बात से ये बात भी साबित होती है कि थकान को खा वो किसी भी किस्म की हो काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। इस मकसद को हासिल करने के लिए हम दर्ज झैल तरीक़ों को अपना सकते हैं, यानी अगले लाइनों में हम इसको डिस्कस करते हैं कि थकान को हम कैसे कम कर सकते हैं। पहले नंबर पर तो है मेडिकल टेस्ट, यानी तिब्बी मुआयना। काम के लिए मुंतखब किए जाने वाले कारकुनों का तिब्बी मुआयना ज़रूरी है ताकि जिस्मानी तौर पर हर तरह से सेहतमंद और तंदुरुस्त नौजवानों को काम पर लगाया जा सके, और अगर किसी में कोई जिस्मानी नुक्स या कोई बीमारी के आसार व अलामात हों तो उसे मुकम्मल इलाज कराने का मशवरा दिया जा सके। और दूसरा ये कि ऐसे नौजवान से सनती अदारा को महफूज रखा जा सके। अलावाजी हर शशमाही यानी 6 माह बाद या साल बाद एक बार तमाम कारकुनों का तिब्बी मुआयना किया जाना ज़रूरी है, जिसको सनती इंतज़ामिया अपना एक बाकायदा मामूल बनाए रखे। इस तरह तिब्बी मुआयना से अगर वर्कर्स में कोई बीमारियाँ पाई जाती हैं या उनको प्रॉब्लम्स हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनको दूर किया जा सके और थकान और बोरियत को भी कम किया जा सके। दूसरा पॉइंट है हमारे सामने एटमॉस्फेयर ऑफ वर्क, काम का माहौल। काम के माहौल को तिब्बी तौर पर साफ़ सुथरा और पाक व साफ़ रखना चाहिए, और इंतज़ामिया को इस पर भरपूर तवज्जो और ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा इंतज़ामिया और निगरान अमला को नफसियाती तौर पर भी माहौल को खुशगवार रखने की गर्ज से मनफी तनकीद, गैर शाइस्ता रवैया, अकरबा परवरी और मंजूर नज़र लोगों को नवाजने की बजाय अदल व इंसाफ और असूल व क़वायद पर मबनी रवैया को अपनाना चाहिए। तीसरा पॉइंट है हमारे सामने वर्किंग कंडीशंस। जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हालात कार को दिलचस्प, सूदमंद और फ़ायदामंद रखना इंतज़ामिया का फ़र्ज़ है। औकात कार को काम की नौइयत के मुताबिक मुकर्रर किया जाना चाहिए। ज़्यादा तवील औकात थकावट का बायस बनते हैं। नीज़ तेज़ रोशनी और ताज़ा हवा का नीज़ मुनासिब रोशनी हो, तेज़ रोशनी ना हो, और ताज़ा हवा का मुनासिब बंदोबस्त होना चाहिए। मध्यम रोशनी और ताज़ा हवा के ना मिलने पर भी कारकुन उज़वियाती व नफसियाती थकान में मुब्तला हो जाया करते हैं। इस तरह लगातार बेहंगम और तेज़ शोर से कारकुनों की तवज्जो और दिलचस्पी बार बार अपने काम से हटने के बायस वो उकताहट और बेजारी का शिकार होकर बोरियत महसूस करने लग पड़ते हैं। इसलिए इंतज़ामिया को जाए कार पर यानी काम की जगह पर या उसके नज़दीक गैर ज़रूरी और तेज़ शोर को ख़त्म करने या कंट्रोल करने का बंदोबस्त करना चाहिए। इसके अलावा काम की जगह पर दर्जा हरारत को मुनासिब रखा जाने का भी इंतज़ाम होना चाहिए, और इसके लिए एयर कंडीशनिंग, एयर कूलिंग या कोई और मुनासिब निज़ाम होना चाहिए। चौथा पॉइंट है हमारा रेस्ट आवर्स, यानी आराम के वक्फाजात। मुतवातर और मुसलसल 6, 8 या 10 घंटे काम करवाने की बजाय इंतज़ामिया को चाहिए कि हर 2 या 3 घंटे के बाद 10 या 15 मिनट का वक्फा बराए आराम व निजी ज़रूरियात, मसलन टॉयलेट जाना है, चाय पीनी है, पानी पीना है, उसके लिए कारकुनों को इतना टाइम देना चाहिए। इससे थकान और बोरियत पैदा नहीं होती। 5वें नंबर पर है मोटिवेशंस। हम पिछले लेक्चर्स में पूरी डिटेल के साथ इसको डिस्कस कर चुके हैं कि इंसान चूँकि फितरतन खुद गर्ज है, इसलिए वो अपनी ज़ाती मफादात को हर जगह और हर वक्त अवलियत देता है। इसलिए इंतज़ामिया को जहाँ अपने मफादात और फ़ायदे का ख्याल रहता है, वो वहाँ ये भी जहन में रखे कि कारकुन भी उनकी तरह के इंसान हैं, उन्हें भी अपने अगराज़ और मकासद और मफादात अजीज़ हैं, उन्हें भी अपने फ़ायदे का ख्याल रहता है। लिहाजा कारकुनों की काम से दिलचस्पी बढ़ाने और उनकी थकान बिलखसूस नफसियाती थकावट और बोरियत को कम करने की गर्ज से इंतज़ामिया को
ترغیبات فراہم کرنے کا بندوبست کرنا چاہیے۔ مثلا پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، بونس ان کو دیا جائے، اوور ٹائم کی پیمنٹ پراپر کی جائے اور ان کو روزگار کا تحفظ فراہم کیا جائے۔ 6 پوائنٹ ہے ہمارا ٹریننگ آف ورکرز، کارکنان کی تربیت۔ صنعتی ادارے کو چاہیے کہ انتظامیہ اپنے نئے بھرتی کردہ کارکنوں کو کام پر لگانے سے پہلے مناسب تربیت کے مواقع فراہم کرے اور مطلوبہ تربیت تسلی بخش طور پر حاصل کرنے کے بعد ان کو پوری ذمہ داری سے کام سونپنا چاہیے۔ غیر تربیت یافتہ کارکن جہاں خام مال کے ضیاع اور پیداوار کی مقدار اور معیار کے لحاظ سے پست ہونے کے ذمہ دار ہوتے ہیں، وہاں وہ عضویاتی و نفسیاتی تکان کا بھی جلد شکار ہو کر صنعتی حادثات کا باعث بھی بن جایا کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7 پوائنٹ ہے ہمارے پاس ارینجمنٹ آف میوزک۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صنعتی اداروں میں کام کرنے والے کارکنوں اور کاریگروں کے لیے جو جسمانی کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، ان کی پسند کے مطابق ہلکا پھلکا موسیقی کا اہتمام کرنے سے نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے جہاں تکان اور بوریت میں تخفیف یعنی کمی ہوتی ہے، وہاں صنعتی پیداوار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بعض لوگ اس کے اگینسٹ بھی ہیں، بعض اس کے حامی ہیں، لیکن پریکٹیکل دیکھا جائے تو ہمارے ہاں ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم بلکہ یقیناً ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے موسیقی کو، تو جس کی وجہ سے یہ ہمارے اداروں میں اسپیشلی پاکستان میں بھی ایسا انتظام نہیں ہے، بلکہ غیر ملکوں میں بھی اس کا انتظام نہیں ہے۔ یہ چند لوگوں کی رائے ہے جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اگر ہم ہلکا پھلکا یہ ارینجمنٹ کر لیں تو اس کی جو پیداوار میں بہتری کے چانسز ہو سکتے ہیں۔ اب یہ پریکٹیکلی تو پاسبل ہے یا نہیں، یہ تو اب زیادہ تر انڈسٹریلسٹ اس بارے میں بہتر طور پر جانتے ہوں گے کہ اگر ان کے حالات اس طرح کے ہیں تو ہو سکتا ہے نہیں، لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں لگتا۔ لیکن رائے میں نے لوگوں کی آپ کے سامنے رکھی کہ کچھ لوگوں کی رائے میں اگر ایسا کیا جائے تو شاید پیداوار میں کچھ اضافہ ہو سکے۔ آپ اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں، بہت سے لوگ بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں اس سے۔ 8ویں نمبر پر ہے ہمارا ورک ود مینٹیلٹی، کام سے ذہنی مطابقت۔ ہر شخص اور ہر کارکن کو اس کی ذہنی اہلیتوں اور پسند کے مطابق کام سونپنا چاہیے۔ ذہنی صلاحیتوں اور ذہنی استعداد سے باہر کا کام کسی سے بھی بخوبی سر انجام نہیں ہو پاتا۔ یعنی اگر ہم کسی کو ذہنی مطابقت کے مطابق، صلاحیت کے مطابق کام نہیں دیں گے تو وہ اس کو صحیح طریقے سے سر انجام نہیں دے سکے گا اور کارکن نفسیاتی تکان کا شکار ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس اوائڈ نیگیٹو کریٹیسزم، کام کی قدردانی کریں اور منفی تنقید سے گریز کریں۔ انتظامی اور نگران عملہ کو شاذ و نادر ہی کارکنوں کو تنقید اور تانوں کا نشانہ بنانا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا ضروری سمجھیں تو بجائے منفی انداز میں تنقید کرنے سے اور غصہ میں گالی گلوچ پر اترنے کے مثبت اثرات اور پیار و محبت سے اس کے کام کو درپیش مشکل کے بارے میں پوچھیں۔ یعنی غصے کرنے کے بجائے، گالی گلوچ کرنے کے بجائے مثبت انداز میں پیار و محبت سے اس کے کام میں جو اس کو مشکلات آ رہی ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے کہ کس وجہ سے اس کا کام دوسروں کی نسبت دوسروں کی طرح بہتر نہیں ہے، اور اسی کے ساتھ سچی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مشکل کو حل کرنے میں مدد کریں۔ یعنی منفی تنقید سے گریز کریں، مثبت رویہ اپنائیں تو کارکنوں کے دل جیتے جا سکتے ہیں۔ ایک اور پوائنٹ ہے اس میں اپریسیشن آف ورک، کام کی قدردانی، یعنی ورکرز کے کام کی قدردانی کریں۔ ہر شخص کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ اسے چاہا جائے اور اس کے کام یا کارکردگی کو سراہا جائے، کیونکہ کسی کے کام کو پسند کرنا دراصل بلا واسطہ طور پر کام کے کرنے والے کو پسند کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے انتظامیہ کے افراد اور نگران عملہ کے ارکان کو چاہیے کہ وہ کارکن کے کام کی فرداً بھی اور ایک شعبہ کے کارکنوں کی اجتماعی کارکردگی کو بھی اچھا ہونے پر کھلم کھلا اس کا اظہار کریں، اس کی تعریف کریں۔ اس سے کام کرنے کا جذبہ ابھرتا ہے اور تکان و بوریت کا احساس جاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد ہے مناسب طریقہ کار، یعنی کس کے لیے سوٹیبل میتھڈ آف ورک۔ کارکنوں کو تربیت کے وقت دوران
وقت اور حرکت کے مطالعے کے مطابق سمجھایا گیا، یعنی ٹائم اینڈ موشن اسٹڈی، کہ مشینوں پر کھڑے ہو کر کس طرح کی حرکات کریں، اپنے پارٹس آف باڈی کو کس طرح موو کریں کہ وہ کم سے کم تھکاوٹ کا احساس ان کو ہو۔ اگر وہ بلا وجہ ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ نڈھال کر لیں گے مومنٹس کرتے ہوئے، مشینوں پہ کام کرتے ہوئے، تو جلد تھک جائیں گے۔ مثلا کھڑا رہنے کی بجائے بیٹھ کر کام کرنے سے ان کی ذات کو اور صنعتی پیداوار میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ لہٰذا سہل اور آسان طریقہ کار کو اپنانے اور بہتر صنعتی کاموں کے لیے موزوں ترین طریقہ کار سکھانے کی کوشش کی جائے، اس سے تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے بعد ہے ہمارا پوائنٹ یوز آف ماڈرن مشینری، یعنی جدید مشینوں کا استعمال کیا جائے۔ پرانی مشینیں ہو جائیں، آؤٹ آف ڈیٹ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، ورکرز کو چلانے میں بھی مشکل ہوتی ہے اور وہ بار بار خراب بھی ہوتی ہیں اور کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ تو تھکان اور بوریت کو جدید اور نئی مشینوں کے استعمال سے بھی کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پرانی مشینری کا استعمال اس وقت ملازمین میں بوریت اور اکتاہٹ پیدا کر دیتا ہے جب وہ بار بار خراب ہوتی ہیں۔ اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور پیداوار میں کمی بھی ہوتی ہے۔ آخری پوائنٹ ہے اس کے بعد ہمارا کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ اچھی خوراک کا استعمال کیا جائے، یعنی یوز آف بیٹر نیوٹریشن۔ مسلسل کام کرنے کی وجہ سے بھی جسم میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کارکن تھکاوٹ کا جلد شکار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے صنعتی انتظامیہ کو چاہیے کہ لنچ ٹائم میں ورکرز کو اچھی غذائیت والی خوراک مہیا کرے تاکہ تھکاوٹ کو کم کرنے میں مدد ملے۔ تو اچھی خوراک ہوگی، ان کی صحت برقرار رہے گی اور اس طرح ان سے کام بھی آپ مناسب طریقے سے لے سکیں گے، کیونکہ ان کی صحت بہتر رہے گی، اور اگر صحت ہی بہتر نہیں رہے گی تو وہ اچھی طرح کام بھی نہیں کر سکیں گے اور تھکاوٹ اور بوریت کا شکار رہیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج کا یہ ٹاپک جو ہے یہ ہمارا وائنڈ اپ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ سیشن میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔